يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہو، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے زیادہ بہتر ہوں، اور تم ایک دوسرے پر طعن اور عیب مت لگاؤ، اور تم ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو۔ ایمان کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے، اور جو توبہ نہیں کرے گا تو ایسے لوگ ظالم۔ اے ایمان والو، بہت سارے گمان اور خیال سے بچو۔ بے شک کچھ گمان اور کچھ خیال گناہ ہوتے ہیں، اور تم ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت پڑو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، اور تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ محترم علماء، حفاظ، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، سورہ حجرات کی تفسیر ہم سن رہے ہیں۔ سورہ حجرات کا یہ ہم نے دوسرا رکوع شروع کر دیا ہے۔ پچھلے رکوع میں 2-3 آیتیں باقی رکھ کر اور چھوڑ کر یہاں سے مضمون کو شروع کیا ہے آج کی مجلس۔ پچھلا جو پہلا رکوع ہے اس کی جو 2-3 آیتیں ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کا ان تینوں آیتوں کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ ایمان یہ ہماری بہت بڑی اور بہت محبوب دولت ہے۔ ایمان کی قدر اور ایمان کی حفاظت کرنے کی فکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور ایمان کی حفاظت، ایمان کی قدر ایمان کے کاموں میں لگنے سے ہوگی۔
اسی طرح اللہ نے اس ایمان کو ہمارے دلوں میں سجا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، کفر سے، فسق و فجور سے، گناہوں سے ہماری حفاظت کیا ہے اور ہمارے لیے ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضلا من اللہ و نعما، کہ جو کچھ ہم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے، ایمان کی دولت، اسلام، نماز، روزہ، جو بھی دین کی نسبت ہمارے ساتھ ہے، یہ سب اللہ کا فضل، فضلا من اللہ و نعما۔ اگر ہم عالم ہیں، حافظ ہیں، دین کے داعی ہے، دین کا کام کرنے والے ہیں، تو یہ سب اللہ کی توفیق سے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی دین کا کام کرنے والے یا کسی بھی علم رکھنے والے کو اپنے اوپر کوئی غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو سب میرا ذاتی کمال ہے، نہیں، بلکہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بڑی بات اور گھمنڈ اور غرور یہ اللہ کو پسند نہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ ایمان والوں کی دو جماعتیں، ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں اگر لڑ پڑے، آپس میں جھگڑا ہو جائے، تو دوسرے ایمان والوں کا اور سمجھداروں کا یہ کام ہے کہ دونوں پارٹیوں میں، دونوں جماعتوں میں کمپرمائز کرائیں، دونوں میں اصلاح کرائیں، دونوں کے جھگڑے کو ختم کریں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو نفل عبادت سے بھی زیادہ اہم ہے، نفل عبادت سے بھی اچھی ہے؟ حضور نے فرمایا اصلاح ذات البین، کہ دو پارٹیوں کے درمیان کمپرمائز کرانا، دو پارٹیوں کے جھگڑے کو ختم کرانا، یہ نفلی عبادت سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ آگے فرمایا حضور نے وفساد ذات البین الحالقہ، کہ آپس کے جھگڑے یہ انسان کے دین کو ختم کر دیتے ہیں، انسان کا دین باقی نہیں رہتا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کے تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی۔ بھائی ہونے کا اصل سبب اللہ پاک نے ایمان کو بتایا کہ ایمان کی بنیاد پر سب بھائی بھائی، خاندان اور حسب، نسب اور خون اور ایک اولاد کی ایک باپ کی اولاد ہونے کے ناطے تو سب بھائی بھائی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل بھائی بھائی ہونے کا جو رشتہ ہے وہ ایمان، انما المؤمنون اخوہ۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے عمارت کی طرح ہے، کہ عمارت کا اگر ایک کالم گر جائے تو عمارت خراب ہو جاتی ہے۔ المؤمن للمؤمن کجسد واحد، کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے ایک جسم کی طرح ہے، ایک باڈی کی طرح ہے، کہ جسم کے اگر ایک پارٹ کو، ایک عضو کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کی ہمدردی، اس کی فکر اور اس کا احساس ہونا چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ پہلے رکوع کا مکمل خلاصہ ہو۔ آج جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، دو آیتیں تلاوت کی گئی ہے سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی، اور دونوں آیتوں میں تقریباً 6 باتوں کی تعلیم ہے، 6 باتوں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ سورہ حجرات میں ہماری معاشرت کو، ہمارے سماج کو سدھارنے کی باتیں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایسی باتیں بیان فرمایا ہے کہ جس سے ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے اگر عمل کیا جائے۔ تو پہلی آیت میں 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے، 3 باتوں سے۔
پہلی بات ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، پہلی بات. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اچھا ہو. دوسری بات جس سے منع کیا گیا ہے اس رکوع کی پہلی آیت میں کہ ایک دوسرے کو طعنہ مت دو، ایک دوسرے کے عیب مت نکالو، جس کو ہم بولتے ہیں ایک دوسرے میں کیڑے مت نکالو. اور تیسری بات سے جو منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کو برے نام سے، برے لقب سے اور برے لفظ سے مت پکارو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. یہ جو پہلی آیت ہے اس کی تینوں باتوں کو ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کو بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. سخر یعنی مذاق اڑانا، کسی کی حقارت کے لیے، کسی کی ذلت کے لیے، کسی کو نیچا بتانے کے لیے اس کی ہنسی کرنا، اس کا مذاق اڑانا قرآن پاک نے سختی سے منع کیا ہے، بڑا گناہ بتایا ہے. سخر مذاق، ذلیل کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے اس کی ہنسی کرنا، ٹھٹا کرنا. اس لیے فرما رہے لا یسخر قوم من قوم. ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں تفسیر کے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس آیت کو دیکھا اور اس آیت کو پڑھا تو میں نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد لوگوں کے ظاہری احوال کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کس کام میں لگا ہوا ہے. میں نے اپنی زندگی میں اس کو چھوڑ ہی دیا ہمیشہ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف فرما لیں. خانہ کعبہ کا طواف، اللہ کا جو گھر ہے سب جانتے ہیں کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے گھر کا، کہ جہاں آدمی اگر ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کے درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ خانہ کعبہ سے بات کیا کہ اے خانہ کعبہ، میں جانتا ہوں کہ تیری عزت، تیرا مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، تو اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، لیکن اے خانہ کعبہ، ایک مسلمان کی، ایک مومن کی عزت تیری عزت سے کہیں زیادہ ہے. ایک مسلمان کی عزت تیری عزت سے کہیں زیادہ ہے. تو اس سے ہمیں بتایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ایمان والی کی عزت کیا ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے درجے کا ہو، غریب ہو، مفلس ہو، لیکن ایمان کی نسبت ہے اس کا درجہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ حضور نے بتایا. صرف ریسپیکٹ ہر ایک آدمی چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میری عزت رہے، کوئی ذلیل ہونا تھوڑی چاہتا ہے خامخواہ. عزت نفس ہر ایک کو ہے. ہم کیا اختیار رکھتے ہیں کہ بلا وجہ اور بلا سبب کسی کی بے عزتی کرے، کسی کو ذلیل کرے، مذاق بنائے اس کا. اس لیے اس کو سختی سے منع. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس مرد کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے زیادہ اچھا ہو، بھلے ہی حال چال میں، رہن سہن میں، پیسے پانی میں وہ تم سے کمزور ہے، لیکن اس کا دل تو اللہ جانتا ہے، اس کا ایمان اللہ جانتا ہے.
اسی طرح فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جو عورت جس کا مذاق اڑا رہی وہ عورت اس سے زیادہ اچھی ہو اللہ کی نظر میں. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. کسی کے ظاہری حال کو دیکھ کر تھوڑی فیصلہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گھٹیا ہے، ذلیل ہے. حدیث پاک میں مجھے یاد آ رہی ہے کہ رب اشعث مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رب اشعث کہ اتنا برا حال ہوتا ہے، ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بد حال ہے، بد شکل ہے، اگر وہ کسی کے دروازے پر جائیں گے تو کوئی بھی ان کو دھکا کر بھگا دے گا، اتنی ان کی گری ہوئی حالت ہے. رب اشعث مدفوع بالباب، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ان کا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، راتوں کو اٹھ کر وہ اللہ کو اتنا منا دیتے ہیں اور اللہ ان کو اتنا زیادہ محبوب رکھتا ہے، اللہ ان سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اللہ ان کو اتنا مرتبہ دے دیتا ہے. حدیث میں لو اقسم علی اللہ، کہ اپنے خراب حال کے باوجود اللہ سے ان کا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دے تو اللہ ضرور پوری کر دے گا اسے. لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کی قسم کھا کر اگر وہ بول دینا اللہ ضرور پورا کر کے بتائے گا. اتنا ان کا اچھا تعلق ہوتا ہے. اس نے کسی کے ظاہری حال کو مذاق بنانا یہ اچھی بات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور فرما رہے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کتنا پاک صاف ہے، دوسرے کے لیے کتنا اچھا ہے. اس پر فیصلے، نیتوں پر فیصلے. اس لیے اس کا خاص خیال. اب ایک بات میں قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ. اور جو حضرات بیٹھ رہے تفسیر قرآن میں وہ ذرا اہتمام کرے، پابندی کرے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ایک بات. دوسرا لفظ فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. یہ دو باتیں ایسی. ایک تیسری بات یہاں پر نہیں ہے اس آیت میں کہ کون کس کا مذاق نہ اڑائے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ ایک بات چھوٹ رہی، کون کس کا مذاق نہ اڑائے. کیا کوئی عورت کسی مرد کا یا کوئی مرد کسی، ایسا نہیں ہے. مرد مرد کا مذاق نہ اڑائے، عورت عورت کا مذاق نہ اڑائے. تو وہ جو تیسری چیز ہے وہ چونکہ ظاہر ہے، بالکل اس کے حرام ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں. یعنی جو چیز بہت زیادہ ظاہر ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ فارسی کا لفظ ہے عیارات سے بیان. حضرت جانتے ہیں اس کا ترجمہ کہ جو چیز ظاہر ہے اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی ایک اجنبی مرد کا کسی مرد کے ساتھ خامخواہ کھڑے ہو کر بات کرنا، مذاق کرنا، یہ تو حرام ہے ہی، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. ان کا تو ملنا اور جمع ہونا، مذاق کرنا، بات کرنا ہی جائز نہیں ہے کسی اجنبی مرد کا اجنبی مرد کے عورت کے ساتھ، یا کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ. تو اس کے حرام ہونے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہرحال ایسی مذاق، ایسا استہزاء، ایسی بے عزتی کسی کی کہ جس میں اس کی بے عزتی ہو، اس کا دل ٹوٹے، وہ ناراض ہو، ایسا مذاق، ایسا استہزاء جائز ہے. بہت اچھی بات بیان کی علماء کرام نے حدیث پاک کی روشنی میں کہ ایسا مذاق جس کی بے عزتی ہو رہی ہے، ایسا استہزاء جس میں کسی کی ذلت ہو رہی ہے، وہ جائز نہیں ہے، حرام. لیکن ایسی کچھ تھوڑی بہت ہنسی اور دل لگی اور تھوڑا موڈ فریش
کہ جس میں کسی کو برا نہ لگے، تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا بولنا، مزاح جس کو بولتے ہیں مزاح، دل لگی، کہ جس میں ایک دوسرے کی بے عزتی نہ ہو، بس ایسے ہی تھوڑا موڈ فریش کے لیے، تو اس طرح اسلام نے اجازت دیا ہے۔ اسلام نے ہم کو اتنا بھی زیادہ پیک نہیں کر دیا ہے اور ہمارے اوپر اتنی بھی زیادہ سختی نہیں کیا ہے کہ ایک دوسرے سے بولو ہی مت، کہ آدمی ایسا اپنے آپ کو سوکھا مزاج بنا لے، خشک مزاج بنا لے، ایسا ڈپریشن والی کیفیت اپنے اوپر طاری رکھے کہ کسی سے بات ہی نہ کرے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، کہ تھوڑی سی تفریح کے لیے، موڈ فریش کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ملنا، بولنا، اسلام نے اجازت دی ہے اس کو۔ میں آپ کو 2-3 واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا سا موڈ فریش کرنے کے لیے اور دل بستگی کے لیے اور تھوڑا سا ہنسنے ہنسانے کے لیے اس طرح فرق کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بوڑھی ماں، ایک بوڑھی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی گھر میں، جیسے عورتیں ایک دوسرے کے گھر جاتی ہے تو بوڑھی خاتون آ کر بیٹھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ کون خاتون آئی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ایک بوڑھی خاتون آئی اور وہ بیٹھی ہے میرے یہاں، میرے پاس۔ تو حضور نے تھوڑا سا موڈ فریش کرنے کے لیے کہ کوئی بوڑھی خاتون جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی خاتون۔ تو اب وہ بوڑھی ماں تو رونے لگی کہ یا رسول اللہ، میری تو پوری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت سنایا کہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، کہ جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں ہو، سب ینگ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ کہ حضور نے ان سے فرمایا کہ کوئی بھی خاتون، ہر خاتون جنت میں 18 سال کی عمر میں، سب نوجوان کر دی جائے گی، مرد حضرات 30 سے 33 سال کی عمر میں ہوں گے۔ تو اس طرح حضور نے ان کو تھوڑا سا ہنسانے کے لیے اس طرح فرمایا۔ ایک اور عجیب واقعہ ہم نے کچھ دنوں پہلے پڑھایا بھی، بچوں کو کتاب میں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد میں سے ایک داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کے ساتھ کھجوریں کھا رہے ہیں۔ داماد سے بھی محبت رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھجوریں بیٹھ کر کھا رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجوریں کھایا تو کھجوروں کی گٹلیاں حضرت علی کے سامنے ڈالی، کھجوروں کی گٹلیاں حضرت علی کے سامنے ڈال دیا، اور کھانے کے بعد فرمایا کہ علی، تم نے اتنی کھجوریں کھا لیا، اتنی گٹلیاں تمہارے سامنے۔ تو علی بھی ترکی بترکی تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ حضور مذاق کر رہے، تھوڑی سی دل بستگی کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے تو گٹلیوں کے ساتھ کھجوریں کھا لیا ہے، آپ نے تو گٹلیوں کے ساتھ۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھی، اور دل بستگی کے طور پر دل کے تھوڑا خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں۔ عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم، ایک دوسرے کو تانا مت، اشارے اشارے میں کوئی ایسی بات مت کہہ دو، ایسا اشارہ مت کر دو کہ جس سے انسان کو، آدمی کو برا لگے، اسے تکلیف۔
علماء نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی کا عیب بیان کرنے کے لیے طعنہ دے رہے ہو، اشارہ کر رہے ہو، وَفِيكَ عُيُوبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ، کہ تم اگر کسی کو طعنہ دے رہے تو پہلے یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے اندر بھی عیب ہے، پہلے اپنا بھی دامن دیکھ لو، لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں۔ ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں واقعہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایسی باتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی ایک دوسری بیوی کے بارے میں کچھ اشارے میں ایسی بات کہہ دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہیں لگی۔ دونوں بیویاں ہیں، دونوں ازواج ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے اشارے میں جو بات کہی ہے تم نے اچھا نہیں کیا، تمہاری بات کا نقصان اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کا رنگ بدل جائے۔ طعنہ اور اشارے میں کوئی ایسی بات کرنا جس سے کسی کا دل دکھے، اچھی بات نہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، بس یہ آخری بات ہے، اس پر ہم ختم کرتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو برے لقب سے، برے نام سے مت پکارو۔ دو مطلب ہے اس کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ خاص طور سے ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کو برے نام سے مت پکارو، برے لقب سے مت پکارو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہر ایک کے دو تین نام تھے زمانے جاہلیت سے۔ ایک اصلی نام تھا اور کچھ اس کے علاوہ بھی نام تھے جو ایک دوسرے کی بے عزتی کے لیے اور حقارت کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، نام کے علاوہ دوسرے نام۔ تو مدینہ آنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک دوسرے کو برے نام سے مت پکارو، تو سب نے فوراً اس سے رجوع کر لیا کہ اب آئندہ کسی نے کسی کو بھی برے نام سے کبھی نہیں پکارا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تو اصلی نام کے علاوہ جو کوئی ایسا نام ہے، کوئی ایسا لقب کسی کا رکھ دیتے ہیں لوگ کہ اس سے اگر پکارا جائے تو سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، جاہل، بیوقوف، گدھا یا اور بھی کچھ بھی نام رکھ دیتے ہیں اور اسی نام سے اس کو پکارتے ہیں تو اس سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، تو کہہ رہے برے لقب سے مت پکارو ایک دوسرے۔ اور ایک مطلب اس آیت کا یہ ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کا، کہ مان لیجئے کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تھا، کوئی غلط کام ہو گیا تھا، اس نے اس سے توبہ کر لیا، اب وہ وہاں جاتا بھی نہیں ہے، وہ کام کرتا بھی نہیں ہے، تو اب اس کو گناہ سے توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ کا نام لے کر اس کو پکارنا، چور، شرابی، ڈاکو، جبکہ وہ بیچارہ اس نے گناہ سے توبہ کر لیا ہے اور خواہ اس کو اور ذلیل کرنے کے لیے اس گناہ کی طرف نسبت کر کے اس کو وہ نام دے کر پکارنا، یہ بھی اچھی بات نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، بہرحال غلط نام سے، ہاں یہاں ایک مسئلہ لکھا ہے علماء نے کہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن اب وہ نام، وہ لقب کسی کا پڑ گیا اور وہی لقب سے لوگ اس کو یاد کرتے، پہچانتے، اصلی نام کوئی جانتا بھی نہیں ہے اس کا، اگرچہ دوسرے لفظ کا اور لقب کا اچھا مطلب نہیں ہے لیکن اس کو برا نہیں لگتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں یہی لفظ سے پکارا جاتا ہوں اور یہی نام سے لوگ مجھے پہچانتے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں لگتا ہے، تو پھر یہ جائز۔ یہ جیسے بڑے بڑے علماء گزرے، یہاں حضرت بھی موجود ہے، وہ بھی جانتے ہیں، امام اعمش بہت بڑے محدث گزرے۔ اعمش کا مطلب یعنی جس کی آنکھ نہ پوری طرح بند ہوتی ہے نہ پوری طرح کھلتی ہے، تو ایسی آنکھ والے کو اعمش بولتے ہیں، تو بہت بڑے محدث تھے، تو ان کی اس نظر کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا تھا امام اعمش۔ ایک امام بہت بڑے فقیہ تھے، امام خصاف چمڑے کا کاروبار، موچی، چمار موچی اس کو بولتے ہیں خصاف عربی میں،
تو اب ان کا کاروباری تھا، وہ بہت بڑے فقیر تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن ان کا کاروبار جوتوں وغیرہ کا تھا اور ان کو اسی لقب سے پکارا جاتا تھا امام خصاب، تو اس لیے وہی نام ان کا۔ تو اس طرح اگر برا نہ لگتا ہو کسی کو اور وہ لقب سے وہ مشہور ہو گئے ہیں، اسی سے وہ پہچانتے ہیں لوگ ان کو، تو پھر جائز۔ میں ڈاکٹر صاحب کو برا نہ لگے، ابھی میں 2-3 دن پہلے گھر پہ تھا تو میں ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ کیا ہمارے گھر میں، ہمارے اہلیہ کے پاس 2-3 دن پہلے، تو بولے ہاں وہ 2 بھائی ہیں، وہ عبدالرحمن عبدالرحیم ہیں، لیکن کوئی دوسرے لفظ سے لوگ پکارتے ہوئے، مجھے نہیں معلوم ہے بولنا۔ یعنی لیڈیز کی واٹس ایپ سروس کتنی فاسٹ ہے، مستورات حضرت مجھے گھر میں بتایا انہوں نے کہ عقل ہوا، میں بولا بھائی مجھے تو نہیں معلوم، نہیں بولے ایسا سنتے ہیں تو جانتے ہیں، تو اس طرح جائز۔ تو ولا تنابزوا بالالقاب، ہاں کوشش کرے کہ لوگوں کو اچھے لقب سے یاد کریں، نام کے علاوہ کوئی اچھا لقب بھی دے سکتے ہیں، رکھتے ہیں ایک نام کے علاوہ کوئی اور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کو حمیرہ کے نام سے بھی پکارتے تھے، اور کچھ صحابہ دیکھیے جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام ہے عبدالرحمن، اصل نام، سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے، حضور سے سب سے زیادہ حدیث سننے والے حضرت ابو ہریرہ، 5374 حدیثیں، اور 2 سال ان کو ٹائم ملا ہے صرف ایمان لانے کے بعد حضور کے ساتھ رہنے کا۔ حضرت ابو ہریرہ فضائل اعمال میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں جب بھی آپ دیکھیں گے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، سب سے زیادہ حدیث بیان کی۔ تو ان کا اصل نام ہے عبدالرحمن، لیکن انہوں نے بلی پال رکھی تھی۔ ہرہ کا معنی آتا ہے عربی میں بلی، اردو میں کہتے ہیں بلی، اور اسی کو عربی میں کہتے ہیں ہرۃ، اور گرامر کے حساب سے اس کو تصغیر بولتے ہیں، اس کو ہریرہ بنا لیتے ہیں، چھوٹی بلی۔ تو انہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی، تو وہ بلی ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کو لقب دے دیا ابو ہریرہ، بلی کے بعد۔ انہوں نے فرمایا کہ اب آج کے بعد مجھے کوئی عبدالرحمن نہیں بولے گا، مجھے آج کے بعد ہر کوئی ابو ہریرہ کہے گا، میرے رسول نے اور میرے حبیب نے مجھے یہ لقب دیا ابو ہریرہ۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق تو اس لیے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لے گئے تھے معراج میں، تو سب سے پہلے معراج کو سچ ماننے والے حضرت ابو بکر صدیق، سب سے پہلے، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ میں رات کے وقت میں تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تھا، اگر نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں سچ مانتا ہوں۔ حضور نے ان کو لقب دیا صدیق، ایک اور لقب تھا ان کا عتیق۔ حضرت عمر ابن خطاب، ان کو لقب دیا حضور نے الفاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ حق ہوتا تھا حضرت عمر کے پاس اور باطل، کسی کی تھوڑی سی بھی غلط بات حضرت عمر فاروق برداشت نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی 22 آیتیں، 22 آیتیں حضرت عمر فاروق کا مشورہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ کتنی آیتیں؟ یعنی حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، عورتوں پر پردہ فرض ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کی رائے پسند آئی، فوراً اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی۔ معمولی انسان نہیں تھے عمر فاروق، اسی لیے تو مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ 10 سال اور فرمایا کہ اگر اس دیش میں، اس ملک میں اگر صحیح انصاف سے حکومت چلانا ہو تو حضرت عمر کی حکومت کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ اور لوگوں نے فرمایا کہ اگر 10 سال اور اگر حضرت عمر زندہ رہتے اور 10 سال اور اگر اسلامی خلافت سنبھالتے تو پوری دنیا سے کفر ختم ہو جاتا، جن کو حضور نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی بن سکتا تھا تو عمر اس بات کے لائق تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نبی بنا۔
بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جو دعوے کر رہے ہیں وہ پکے جھوٹے ہیں, ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون من سلاسل. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا نہ ہو جائیں. 30 نبوت کے جھوٹے دعوے دار, ان میں شکیل بن عدیم کو بھی شامل کر لیجیے. وہ بھی سب سے بڑا فتنہ ہے اس وقت. اس کے چہرے چپاٹے ایسی شکل اور روپ میں آ رہے ہیں سامنے کہ ہم پہچان نہیں سکتے ان کو. برابر ٹوپی, داڑھی, یہ وہ, مسواک, ٹخنوں سے اوپر پاجامہ, اور اس کی تشکیل کر رہے ہیں, اس کی تحریک چلا رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے ہیں, امام مہدی ہے. بہرحال اس ٹاپک پر میں انشاءاللہ کبھی یہاں بات کرنے والا ہوں. چلیے بات دوسری طرف چلی گئی. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بھائی ایمان کے بعد گناہ کے کام کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے, اور جو توبہ نہیں کرے گا تو وہ ظالم ہے. ہر گناہ کا علاج توبہ. آدمی سے کوئی بھی گناہ ہو جائے, توبہ 3 کاموں کا نام ہے. آدمی اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے, کبھی بھی اس گناہ کے پاس نہ جائے. ایندم علی فعلیا, اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اور اگر کسی بندے کا حق دبایا ہے تو اس کا حق ادا کرے, یا اس بندے سے معافی مانگ لے. یہ ہے توبہ. توبہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. التائب حبیب اللہ, توبہ کر لینے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. رمضان کا یہ بڑا فضیلت والا مہینہ چل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت زیادہ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اعنا على تلاوة القرآن وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة